آپ دوستوں نے تقاریر سنی، کچھ دوست یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس عشق کافی ہے۔ عشق اگر ہو نا تو محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بس مجھے عشق ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں عشق سے بخشا جاؤں گا، تو عشق ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں چھوڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق تھا لیکن نماز تو نہیں چھوڑتے تھے نا۔ کچھ لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں چھاننی بولتے ہیں۔ چھاننی کے اندر اصل سودا نہیں ٹھہرتا، چھان ٹھہرتا ہے، برا ٹھہرتا ہے۔ وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ادھر تو کہہ رہے تھے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے بس بھائی مجاہدے کی زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ایک علم ہوتا ہے نا، ایک عمل ہوتا ہے، ایک اخلاص ہوتا ہے۔ علم بادام کا چھلکا ہے، اگر بادام کے اندر گری نہ ہو تو اس چھلکے کی قیمت نہیں، تو بادام کی گری ہو اس کے اندر تیل نہ ہو اس گری کا بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تیل ہے، اخلاص ہے۔ جیسے منافق نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن حضور سے عشق نہیں رکھتے تھے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ شیطان نے بڑی بندگی کی، شیطان کے سینے میں عشق نہیں تھا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو جو فقیر عرض کر رہے تھے نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ طریقت کا سلسلہ ہے، اس میں وہ پیری مریدی نہیں ہے کہ کوئی پیر یہ کہہ دے کہ آپ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کو بخشا لوں گا۔ میرے آقا نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، متاں اس چیز پر تو ناز یا چاوڑ کرے کہ میں نبی کی دی ہوں، عمل کی ضرورت نہیں، عمل اچھے کرنا۔ اسی طرح ہمارے پیر و مرشد پیر سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے پیر کے بڑے عاشق صادق تھے، آپ فرماتے تھے فقیرو تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، تم میرے ہاتھ چومتے ہو، تم میرے پاؤں چومتے ہو، لیکن میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جس وقت آپ کو شریعت کا پابند دیکھتا ہوں۔ عشق اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اس کا پتہ پڑ جاتا ہے۔ عام لوگ بھی کہتے ہیں نا بھی عشق اور مشق یہ چھپے نہیں رہتے۔ جیسے میری جیب میں مشق ہو، خوشبو ہو، کیا میں اس کو چھپا سکتا ہوں؟ وہ اپنی مہک سے پہچانی جائے گی کہ اس کے جیب میں خوشبو ہے۔ اگر اسی طرح جس کے سینے میں عشق ہو اس کے چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی، کیونکہ میرے محبوب کا چہرہ اس طرح کا تھا۔ اس کی جیب میں مسواک بھی ہوگی، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ اس کے سر پر دستار بھی ہوگی۔ رات ایئرپورٹ پر ایک فقیر مجھے لینے آیا تھا، کسی آدمی نے اس کی شکل دیکھ کر، امامہ دیکھ کر
اس کو کہا کہ تو سجن سائیں کا مرید ہے؟ اس نے بتایا تو نہیں میں سجن سائیں کا مرید ہوں، لیکن پہچانا گیا۔ آم جو ہوتا ہے نا، آم وہ پہچانا جاتا ہے کہ میں آم ہوں۔ اگر کریلا کہتا بھی رہے کہ میں آم ہوں میں آم ہوں، تو کریلا ہوتا ہے، آم آم ہوتا ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جنگل سے گزرتا ہے تو شیر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ جو کام حضور کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ عشق مجبور کر دیتا ہے نا اپنے محبوب کی پیروی پر۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک خوشبو، دوسرا فرمایا نیک بیوی، 3 چیزیں بتائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے 4 پسند ہیں یا 2 پسند ہیں، یہ عشق ہے۔ اگر حضور کو 3 پسند ہیں تو عاشق بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی 3 ہی پسند ہیں۔ حضور نے پوچھا آپ کو کون کون سی پسند ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک تو یہ مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں جی چاہے آپ کا وہاں خرچ کرے۔ یہ شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور اپنی گھر کی ضرورت یا کوئی چیز ایسی تو ابو بکر صدیق سے ذکر کرتے تھے۔ دوسرا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی ہو اور آپ کے گھر میں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال کی تھی۔ حضور خاموش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضور کو کہہ دو کہ ہاں کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی قبول۔ تیسرا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو، قیامت تک میں دیکھتا رہوں، میں آنکھ جھمکوں نہیں اور تم چہرہ پاسے کرو نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی قبول۔ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اس طرح لیتے ہوئے کہ آپ کی نظریں حضور کے چہرے پر، تو قیامت تک دیکھتے رہے۔ عشق ایسا ہو، ایسے نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں تو 5 وقت نماز پڑھتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر یہ دل کی نماز پڑھتا تو 5 وقت نماز قضا نہ ہوتی، کیونکہ جس کے پاس عطر کی شیشی ہو تو خوشبو الگ نہیں ہوتی۔ 5 وقتی نماز کستوری ہے، دل کی نماز کستوری ہے، اور 5 وقتی نماز خوشبو ہے۔ جس کے دل میں کستوری ہو تو خوشبو تو اس کے پاس ہوتی ہے۔ نماز ظاہرہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں دل کی پڑھتا ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی داڑھی مڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حقہ سگرٹ پیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دوستو یہ بھی صحیح بات نہیں۔ یہ جو تقاریر ہوئی نا، ان کا
مقصد یہ نہیں تھا کہ بس عشق کا نام لیتے رہو اور عشق کرو نہیں، بل خود سوچو ساری زندگی تم کرتے رہو گوڑ 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 گوڑ، منہ میٹھا ہو جائے گا۔ منہ میٹھا اس وقت ہوگا جس وقت تم گڑ کھاؤ گے۔ اسی طرح یہ عشق کا فائدہ اس وقت ہوگا جس وقت تم عشق کماؤ گے۔ اپنے محبوب کی ہر ایک چیز پیاری لگتی، اس کو عاشق بولتے۔ مجنوں نے لیلا کی گلی کے کتے کے پیر چومے تھے، آج تک مثال دی جاتی۔ کتے سے وہ پیار نہیں کرتا تھا، لیلا سے پیار کرتا تھا، اس لیے لیلا کے مکان بازار اس کا گاؤں تو پیارا تھا ہی، لیکن مکان نجس نہیں ہوتا، گلیاں نجس نہیں ہوتی، ان کو بوسہ دیتا تو اتنی مثال نہ ہوتی۔ جس وقت مجنون نے کتے کے پیر چومے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید واقعہ یہ مجنون ہو گیا۔ عربی میں مجنون پاگل کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ یار واقعہ پاگل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے مجنون تو کس کے پیر چوم رہا تھا؟ اس نے کہا میں کتے کے پیر چوم رہا تھا۔ پھر لوگ سوچنے لگے اس کو تو پتہ ہے، پاگل تو نہیں، پھر کتے کے پیر کیوں چوم رہا تھا؟ اس لیے چوم رہا تھا کہ میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا تھا کہ لیلا کی گلی سے یہ گزرتا تھا۔ تو یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق حضرت بابا سلطان فرماتے ہیں جس منزل سے عشق پچاوے ایمان خبر نہ کوئی۔ میرے آقا نے فرمایا جس آدمی کو میرے سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے محبت زیادہ نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ محبت عشق کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ نام کا عشق نہ ہو، اصل عشق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں رو رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ حضور نے دیکھا کہ میرا دوست رو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا اے میرا دوست کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ایک خیال آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خیال آیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کے طفیل ہمیں جنت مل گئی تو وہ جنت تو نہیں ہوگی جس میں آپ ہوں گے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا تو بہت مقام ہے، ہم کو تو کوئی گھٹ درجے کی جنت ملے گی، تو دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ادھر تم کسی اور جنت میں ہو، ہم کسی اور جنت میں ہوں، دوزخ ہمیں قبول ہے، ہمراہ یار کے جنت میں جا کر جدائی گوارا کون کرے۔ یا رسول اللہ ایسی جنت نو سی کی کریں گے جتے سانو تو ہی نظر نہیں آویں گا۔ تو حضور نے فرمایا اے میرا دوست، اے میرا صحابی، کیا تیرے کو مجھ سے محبت ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہاں تو یہ محبت جو ہے پیر و مرشد کامل کے در سے ملتی ہے۔ پیری مریدی کا اور مقصد کیا ہے؟ پیری مریدی کا یہی مقصد ہے۔
اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں خدا کی محبت کتنی، تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ خدا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیسے ہو سکتی؟ محبت اس سے ہوتی ہے جس کو انسان دیکھتا ہے۔ جنت بہت خوبصورت ہے، حوریں بہت خوبصورت ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی گئی، بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن عشق تو نہیں ہوتا۔ عشق اس چیز سے ہوتا ہے جس کو انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہرا پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی۔ اگر تو دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اپنے دل میں دیکھ، تیرے دل میں اپنے شیخ کی محبت کتنی۔ جتنی تیرے دل میں اپنے پیر کی محبت ہوگی اتنی ہی خدا کی محبت ہوگی۔ تو کتنے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ سے پوری محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کو پریشانیاں بھی بہت آ جاتی، تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگ بد دل بھی ہو جاتے۔ ان کو مبارک ہو کہ ان کا امتحان شروع ہے۔ اگر صحیح امتحان دے لیا تو دوسری کلاس میں چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا تو کتنی تکالیف شروع ہوگی اس کو، اتنی تکلیفیں تو نہیں آج ہم کو ہوتی۔ اور وہ تانا دیتے تھے، کفار جو تھے اس کو تانا دیتے تھے، تو انہیں بت چھوڑ دیے نا، ایک اللہ کو مانتا ہے، بلا اپنے اللہ کو تیرے کو چھڑائے، بلا اپنے نبی کو تیری مدد کرے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے عقیدے کے ہوتے تو وہ پھسل جاتے۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول مجھے دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچا ہے، وہ چھڑا سکتے ہیں لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ اس طرح دوستو کچھ فقراء کو اللہ تعالیٰ کرے، ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر آسانی فرمائے، لیکن کسی کو شیطان یہ چکر دے دے تو پیر کا بڑا عاشق ہے لیکن تیرے کو تکالیف کیوں ہے؟ حضرت امام حسین علی مقام تو نواسہ رسول تھا، اس کو تکالیفیں کیوں آئی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں کیوں آئیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نہیں تھے؟ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ تو پھر بھی ان کو تکالیفیں آئیں تو مقام کتنا پایا؟ سرما جو ہے اس کی کتنی رگڑائی ہوتی، کتنی تکالیف یہ اٹھاتا ہے، پھر کس قابل بن جاتا ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنی آنکھ میں لگاتا ہے۔ کئی لوگوں کو طریقت میں اس طرح رگڑا جاتا ہے، اللہ والے اس کو سرما بنانا چاہتے ہیں، ہر ایک یہ چاہے کہ میں اس کو اپنی آنکھ میں ڈالوں۔ تو تکالیف سے بھی نہیں گھبرانا، جب عشق ہوتا ہے تو پھر تکالیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت بلال کو جب تکالیف دی جاتی تھی تو دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ عشق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب مرشد کے صدقے ہم کے سینے میں بھی عشق پیدا کرے اور حقیقی عشق ہو۔ تو دوستو ابھی مراقبہ ہوگا، اپنے چہرے پر کپڑا لے لیں، آنکھیں بند کر لیں، تو جس طرح تسبیح کی آواز آئے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں جو ٹھک ٹھک ہے یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر مراقبہ ہوئے گا، صرف 11 دفعہ دروشی پڑھو، 1 دفعہ سورۃ الحمد شریف، 11 دفعہ قرآن شریف۔ اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی قادری سہروردی چشتی 190 یا اللہ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے رحمت ایک منہ تے کپڑا لے کے اکھاں بند کر کے اگر کپڑا نہ ہوئے تو ویسے اکھاں بند کر کے اپنا خیال دل تے ہوئے دل دا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ان سمجھو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے ایک اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے جس طرح تسبیح دے چلن دی آواز آوے یہ سمجھو ساڈے دل وچ اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنا راہ نجات ہے اللہ اللہ کرنے والوں پر راز خدا کی ذات ہے بہت سونا آمنا مائدہ جایا تے آکھو سبحان اللہ بہت سونا آمنا مائدہ جایا تے آکھو سبحان اللہ سونا گھر عبداللہ دے جایا سارے جگ نو رنگ چالایا سونا گھر عبداللہ دے جایا سارے جگ نو رنگ چالایا سورج نو پیچھا موڑ دکھایا تے آکھو سبحان اللہ بہت سونا آمنا مائدہ جایا تے آکھو سبحان اللہ جس سکیاں کھجوراں اگائیاں جندیاں پتھراں دتیاں گوائیاں جس سکیاں کھجوراں اگائیاں
او جندیاں پتھراں دتیاں گوائیاں او چن تائیں او توڑ کے جوڑ وکھایا تے آکھو سبحان اللہ بہوں سونا آمنا مائی دا جایا تے آکھو سبحان اللہ شان صدیق اکبر دا او جڑا ساتھیا نبی سرور دا او شان صدیق اکبر دا او جڑا یار نبی سرور دا غار اندر مزار اندر واوا ساتھ نبھایا تے آکھو سبحان غار اندر مزار اندر واوا ساتھ نبھایا تے آکھو سبحان اللہ بہوں سونا آمنا مائی دا جایا تے آکھو سبحان اللہ او شان علی حیدر دا او جس توڑیا در خیبر دا شان علی حیدر دا او جس توڑیا در خیبر دا مرحب کو ٹکڑے کر دکھلایا تے آکھو سبحان اللہ مرحب کو ٹکڑے کر دکھلایا تے آکھو سبحان اللہ بہوں سونا آمنا مائی دا جایا تے آکھو سبحان اللہ ذکر کن تا ترا جانست پاکیے دل ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد عالم ابرو ذکر حق پاکست چون پاکی رسی رخت بربندد گروں آید پلی اے خدائے پاک بے انباز و یار دستگیر و جرم مارا درگزار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگارم بکارم سہکارم ربادلت مجھس صلی اللہ تعالیٰ علیہ برحمتک یا